ناول پروفیسر کی زمرد، رائٹر ماہنور عثمانی، قسط نمبر 4۔ رات میں مینو کی آنکھیں کھلی، وہ اٹھی اور وقت دیکھا تو رات کافی ہو چکی تھی۔ مینو اٹھی اور واش روم گئی، فریش ہو کر باہر نکلی تو اسے بہت زور کی بھوک لگی ہوئی تھی۔ اس نے صرف صبح ناشتہ کیا تھا اور اس کے بعد کچھ نہیں کھایا تھا۔ مینو کچن میں گئی اور کھانا نکال کر گرم کیا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ دل کا دکھ اس کی بھوک پر حاوی تھا۔ اس نے تھوڑا سا کھانا کھایا لیکن نوالے حلق سے نیچے نہیں اتر رہے تھے۔ وہ کھانے کو چھوڑ کر اٹھی اور واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میشی بستر پر لیٹی ہوئی تھی کہ تبھی ہارون اس کے کمرے میں آیا۔ میشی ہارون کو دیکھ کر اٹھ گئی۔ ہارون اس کے قریب آیا اور کہا، کیا ہوا نازنین، پریشان لگ رہی ہو؟ میشی اب ہارون سے اتنی نہیں ڈرتی تھی، وہ بھی ہارون سے محبت کرنے لگی تھی۔ میشی ہارون کے سینے سے لگ گئی اور کہا، ہارون، میں مینو کو کال اور میسیجز کر رہی ہوں، نہ کال اٹھا رہی ہے اور نہ میسیجز کا جواب دے رہی ہے۔ آج وہ یہاں آئی تھی اور بنا کسی کو بتائے جلدی چلی گئی۔ میں نے کال کر کے پوچھا تو کہا کہ اس کی خالہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ہارون نے پیار سے اس کے بال سہلائے اور کہا، میری نازنین، پریشان مت ہو، اپنی دادی کے پاس ہوگی وہ اور موبائل اس کے ساتھ نہیں ہوگا، تم صبح کالج میں مل لینا۔ میشی نے کہا، اگر کالج نہیں آئی تو؟ ہارون نے کہا، تو پھر اس کے گھر چلے جانا۔ میشی نے کہا، ہاں یہ ٹھیک ہے۔ سکون کا لمحہ۔ ہارون نے میشی کو اپنی گود میں بٹھایا۔ میشی نے ہارون کے سینے میں سر رکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ ہارون نے اس کے سر کو اپنے سینے سے نکالا اور ایک ہاتھ بالوں میں دے کر اس کا سر اوپر کیا۔ وہ اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ میشی نے آنکھیں بند کر لیں۔ میشی نے ہارون کی شرٹ کو سینے سے مٹھیوں میں پکڑ رکھا تھا۔ میشی کو ہارون کا لمس سکون دے رہا تھا۔ ہارون نرمی سے اس کی سانسیں پی رہا تھا اور ایک ہاتھ کمر پر حرکت کر رہا تھا۔ صبح مینو کالج کے لیے تیار ہوئی۔ رات بھر وہ جاگتی رہی تھی، اسے بالکل نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ وہ دوپہر سے لے کر رات دیر تک سوئی رہی تھی۔ تیار ہو کر وہ نیچے گئی مگر اس کے چہرے پر اداسی اور تھکن تھی۔ اس نے تھوڑا سا ناشتہ کیا اور پھر اٹھ کر ڈرائیور کے ساتھ کالج کے لیے نکل گئی۔ مینو کالج پہنچی۔ جیسے ہی وہ اندر گئی، میشی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ میشی نے مینو کو دیکھا اور دوڑ کر اس کے گلے لگ گئی۔ میشی، مینو، تم ٹھیک ہو؟ میں تمہیں کتنے میسیجز اور کال کیے، تم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مینو میشی کو کچھ بتانا نہیں چاہتی تھی۔ کلاس کا وقت تھا تو مینو اور میشی ایک خالی سائٹ میں گئی اور دونوں بیٹھ گئی۔ میشی نے پوچھا، مینو کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ مینو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ میشی کے گلے لگ کر رونے لگی۔ میشی پریشان ہو گئی۔ مینو کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ مینو نے سسکتے ہوئے کہا، میشی، مورے کی طبیعت کل ٹھیک نہیں تھی نا، اس لیے رونا آ گیا۔ میشی نے اس کی آنکھیں صاف کی اور کہا، نہیں مینو، رو نہیں، اللہ سے دعا مانگو، مورے ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ مینو نے خود کو سنبھالا اور دونوں اٹھ کر کلاس کے لیے روانہ ہوئیں۔ مینو اور میشی کلاس میں گئی اور اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر میں جرار آیا۔ سلام کے بعد اس نے لیکچر شروع کیا۔ جرار نے آج مینو کی طرف ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا، اس میں گویا ہمت ہی نہیں تھی۔ پیچھے سے آمنہ نے شمیلہ سے کہا، ویسے لگتا ہے کوئی اپنی بے عزتی پر غصہ ہے، آج تو کوئی باتیں بھی نہیں کر رہی۔ مینو یہ سب سن رہی تھی لیکن آج اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ آج اس کا دھیان صرف لیکچر میں تھا۔ اس کے دل میں اتنا بڑا زخم تھا کہ آمنہ کی باتوں کی چبھن اسے محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میشی نے مینو کو دیکھا۔ میشی بھی دکھی تھی کیونکہ اس کے خیال میں مینو اپنی مورے کی بیماری کی وجہ سے پریشان تھی، اس لیے اسے کسی چیز پر دھیان نہیں تھا۔ کلاس ختم ہوئی۔ جرار کو پتہ تھا کہ آمنہ مینو کو تنگ کر رہی ہے لیکن اس دن جب اس نے مینو کو ڈانٹا تھا، اس نے صرف مینو کو چھیڑنے کے لیے کہا تھا کہ تم باتیں کر رہی تھی اور آمنہ چپ تھی۔ جرار کلاس سے نکل کر آفس گیا۔ میشی نے مینو سے کہا، چلو مینو چلے۔ مینو نے سر ہلایا اور دونوں باہر گئی۔ مینو نے کہا، میشی چلو وہ مٹی والی جگہ جاتے ہیں، مجھے مٹی میں کھیلنا بہت پسند ہے۔ میشی نے کہا، ہاں چلو، لیکن یونیفارم گندا ہو جائے گا۔ مینو نے کہا، ارے چھوڑو، کل سنڈے ہے، صاف کر لیں گے۔ میشی نے کہا، چلو۔ میشی چاہتی تھی کہ کسی طرح مینو کا موڈ ٹھیک ہو جائے۔ دونوں مٹی کے میدان میں گئیں اور بیٹھ گئی۔ جرار دور سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ مینو ہاتھوں میں مٹی بھر رہی تھی اور کھیل رہی تھی، اس کا یونیفارم بھی گندا ہو رہا تھا۔ تبھی آمنہ وہاں آئی۔ شمیلہ اس کے ساتھ تھی۔ آمنہ، وہ 2 کے لوگ مٹی میں بیٹھے ہیں، ویسے بھی یہی اوقات ہے تم لوگوں کی۔ مینو نے اس کی بات کو اگنور کیا اور کھیلتی رہی۔ آمنہ نے مزید کہا، ویسے بھی بڑے بڑے خواب دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ 2 کے لوگ بس خواب دیکھتے ہیں اور اوقات دیکھو، یہی ہے مٹی میں کھیلنا۔ جرار یہ سب دیکھ رہا تھا لیکن وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ مینو کیا کرے گی۔ اسے پتہ تھا کہ مینو ضرور وار کرے گی۔
مینو نے دونوں مٹھیوں میں مٹی لی اور آمنہ پر پھینک دی، جس سے اس کا یونیفارم گندا ہوا اور تھوڑی سی مٹی اس کے چہرے پر بھی لگی۔ یہ دیکھ کر آمنہ کا غصہ آسمانوں پر پہنچ گیا۔ آمنہ نے غصے سے کہا، آج یہ تم نے کیا کیا؟ آمنہ مینو کو تھپڑ مارنے والی تھی کہ مینو نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دھکا دے دیا۔ آمنہ گر گئی۔ مینو نے نیچے جھک کر مٹی لی اور آمنہ کے اوپر پھینکی۔ مینو نے ہاتھ جھاڑ کر کہا، لو اب تمہاری بھی یہی اوقات ہو گئی۔ بس سب لوگ جمع ہو گئے تھے۔ آمنہ غصے سے اٹھی اور مینو پر جھپٹنے والی تھی۔ مینو نے سیدھا اس کے بالوں میں ہاتھ رکھا اور بالوں سے پکڑ لیا۔ مینو، تم باپ کے پیسوں پر سب کو نیچا دکھانے والی ہو نا؟ تو سنو، اگر ہمت ہے نا تو اپنی حلال کی کمائی اور اس پر غرور کرو، نہ کہ باپ کے حرام پیسوں پر۔ جرار یہ سب دیکھ کر چہرے پر دبی دبی ہنسی لیے کھڑا تھا۔ آمنہ نے کڑا کر کہا، چھوڑو مجھے بے غیرت لڑکی۔ مینو نے اس کے بالوں کو اور زور سے کھینچا۔ آمنہ کی چیخ نکل گئی۔ مینو، بے غیرت میں نہیں، تم ہو۔ باپ کے حرام پیسوں پر عیش کر رہی ہو اور مجھے کہہ رہی ہو بے غیرت۔ مینو نے آمنہ کو جھٹکے سے چھوڑا۔ آمنہ گر گئی۔ سب لوگ آمنہ پر ہنس رہے تھے، لوگ سرگوشیاں کر رہے تھے اور مینو کو داد دیتی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ آمنہ کو خود پر لوگوں کو ہنستا دیکھ کر بے حد شرمندگی ہوئی۔ آمنہ نے غصے سے سب کو دیکھ کر کہا، کیا دیکھ رہے ہو؟ سب اس لڑکی کو مارو، اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی ہمت کیسے کی؟ آمنہ کو لگا سب لوگ اس سے ڈرتے ہیں اور اس کی بات مانیں گے۔ سب اسٹوڈنٹس اپنی جگہ کھڑے تھے۔ مینو نے کہا، یہ تم اپنے پیسوں پر غرور کر رہی نا؟ یہ بتاؤ کہ کل کو اگر تم مر گئی تو کہاں دفن ہوگی، پیسوں میں یا اس مٹی میں؟ جس مٹی میں تم کو غریبوں کی اوقات کہہ رہی ہو نا، کل کو خود اس کے اندر جاؤ گی۔ اور یہ بتاؤ، اگر بات پیسوں پر آئی نا تو اتنے پیسے ہیں ہمارے پاس کہ تمہارا باپ بھی نوکر بننے کو تیار ہو جائے گا، لیکن میں ان پیسوں کے لیے کبھی خود میں غرور نہیں لاؤں گی، یہ اللہ نے دیے ہیں۔ اور اللہ کو انسان کا غرور پسند نہیں تو وہ واپس لے لے گا۔ انسان کون ہوتا ہے غرور کرنے والا؟ انسان کے پاس ہے کیا؟ یہ پیسے جو اللہ نے دیے تمہیں، اور اگر وہ واپس لے لے تم سے تو کیا کرو گی؟ ہاں؟ مینو غصے میں کلاس کی طرف بھاگ گئی۔ آمنہ تو شرمندگی سے کسی سے آنکھیں نہیں ملا سکی۔ وہ سیدھا بھاگ گئی اور کالج سے نکل گئی اور باقی لوگ بھی اپنی کلاس میں چلے گئے۔ کالج کی چھٹی ہو گئی۔ مینو نے میشی سے کہا، میرا ڈرائیور آ گیا ہے، میں جا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ میشی نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن میرے میسیجز کا جواب دینا، ٹھیک ہے؟ مینو نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، اور وہ باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر میں جرار بھی نکلا۔ میشی نے جرار کو دیکھا اور چلنے لگی۔ میشی گاڑی میں بیٹھی اور جرار نے گاڑی روانہ کی۔ راستے میں میشی نے سنجیدگی سے کہا، بھائی اب آپ میرے دوست کو نہیں ڈانٹیں گے؟ میشی، آپ کو پتہ ہے آمنہ مینو کو تنگ کر رہی تھی، آپ اگر آمنہ کو سمجھا نہیں سکتے تو میری دوست کو بھی کچھ نہیں کہیں۔ ویسے وہ بہت پریشان ہے اپنی مورے کی طبیعت کی وجہ سے۔ جرار نے میشی کو دیکھا، کیا ہوا؟ میشی، بھائی کل جب مینو آئی تھی ہمارے گھر اور واپس بنا بتائے جلدی چلی گئی تھی، اس کی مورے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ اپنی فیملی سے بہت پیار کرتی ہے۔ آج صبح بھی مجھے لگا بہت روئی تھی، مورے کی بیماری کی وجہ سے اس کا کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا۔ یہ سن کر جرار کو بہت شرمندگی ہوئی۔ اسے پتا تھا کہ مینو نے مورے کی بیماری کا صرف بہانہ بنایا ہے کیونکہ جرار نے اس چڑیا کا دل زخمی کیا ہے۔ اب جرار کو اپنی باتوں پر شدید پچھتاوا ہو رہا تھا۔ ہارون کا ہنسنا رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ جیسے ہی اسے کالج میں ہوئی لڑائی کے بارے میں پتا چلا، ہاں کیا واقعی گڑیا نے ایسا کیا؟ وہ ہنس رہا تھا۔ جرار گھر آ کر ہارون کو اپنے کمرے میں بلایا اور اسے ساری بات بتائی۔ ہارون کے کہکے رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ جرار غصے سے کہا، اب سیریس ہو جاؤ، اب وہ لڑکی آمنہ مینو کو تکلیف پہنچانے کے لیے کچھ بھی کرے گی، ہمیں اب سیکیورٹی بڑھانی ہوگی۔ ہارون نے ہنستے ہنستے کہا، ہاں ٹھیک ہے، میں بڑھا دوں گا۔ ایک مہینہ گزر گیا۔ مینو صرف کالج میں میشی سے ملتی اور فون پر بات کرتی۔ وہ میشی کے گھر اب ایک بار بھی نہیں گئی تھی۔ میشی نے بہت بار بلایا لیکن مینو ہر بار بہانے بنا کر جانے سے انکار کر دیتی۔ اس کے دل میں جرار کے لگائے گئے الزامات کا زخم ابھی بھی تازہ تھا۔ آج مینو گھر پر تھی جب اس کے 6 سالہ کزن عبداللہ کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ عبداللہ کا آپریشن ہوگا اور اس کا جگر نکال کر دوسرا لگانا ہوگا۔ اس کے خاندان میں سے کسی سے بھی جگر کا تھوڑا سا ٹکڑا چاہیے تھا۔ بڑی آزمائش۔ یہ سن کر سب رو رہے تھے۔ عبداللہ 6 سال کا بچہ تھا لیکن بچپن سے اس کے بہت سے آپریشن ہو چکے تھے اور یہ تو بہت بڑا آپریشن تھا۔ مینو کے چچا سکندر جو عبداللہ کے والد تھے اور مینو کے والد نے ٹیسٹ کروایا۔ ڈاکٹر نے ٹیسٹ کے بعد بتایا کہ آپ دونوں کا جگر نہیں چل سکتا، تھوڑا کم عمر کوئی ہو اور اس کے ٹیشوز میچ کریں۔ یہ سن کر سب غم میں ڈوب گئے لیکن اسی میں مینو نے کہا، میں دوں گی اپنا جگر، ویسے بھی تھوڑا سا ٹکڑا ہی تو ہے۔ مینو کا ٹیسٹ کیا گیا تو ڈاکٹر نے کہا، ان کا بالکل ٹھیک ہے، 7 دن بعد آپریشن ہوگا۔
سب گھر والے غم میں تھے۔ عبداللہ کی ماں شہدانہ رو رہی تھی جب سب خود بھی غم میں تھے لیکن اسے تسلی دے رہے تھے۔ صبح مینو کالج کے لیے تیار ہوئی اور نیچے آ کر ناشتہ کیا اور کالج کے لیے نکل گئی۔ کالج پہنچ کر میشی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ مینو کو دیکھتے ہی میشی دوڑ کر اس کے گلے لگ گئی۔ دونوں سیدھا کلاس میں چلی گئیں۔ میشی نے کہا، آج بائی کی کلاس میں کون سا پروفیسر آئے گا؟ بائی آج نہیں آئے ہیں۔ بائی نے صبح کہا تھا ان کی میٹنگز ہیں آج اور وہ رات کو بھی لیٹ آئیں گے۔ تبھی پروفیسر جابر کلاس میں آیا اور سب کو کہا، آج پروفیسر جراڈ نہیں آئے ہیں، میں ان کو کلاس لوں گا۔ پروفیسر نے کلاس شروع کیا۔ تمام کلاسز ہو گئی اور اب چھٹی ہو گئی۔ میشی نے مینو کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یار مینو پلیز آج تو میرے ساتھ چلو، ماما بھی تمہیں یاد کر رہی تھی۔ مینو نے سوچا کہ میشی نے صبح کہا تھا کہ جراڈ آج پورا دن گھر نہیں آئیں گے تو اس نے کہا، ہاں ٹھیک ہے۔ مینو نے سوچا کہ جراڈ کے آنے سے پہلے وہ گھر واپس چلی جائے گی۔ میشی یہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ ہاں ہاں تھینک یو۔ دونوں نکل گئی۔ اب مینو 1 مہینے بعد میشی کے گھر جا رہی ہے۔ مینو اور میشی گھر پہنچ گئی۔ اندر آ کر عائشہ نے مینو کو دیکھا تو خوش ہو گئی، ارے آج چاند کہاں سے نکلا؟ مینو نے مسکرا کر عائشہ کے گلے لگی۔ وجاہت نے بھی کہا، ہاں بھائی آ کر ہمیں اپنی عادت ڈال دی اور اب آتی ہی نہیں ہو۔ مینو مسکرائی اور کہا، انکل بس مورے کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے نہیں آ سکی۔ عائشہ اور وجاہت مینو کو اپنی ہی بیٹی سمجھتے تھے۔ وہ انہیں میشی، جراڈ اور ہارون کی طرح بہت عزیز ہو گئی تھی۔ مینو میشی کے ساتھ کمرے میں چلی گئی۔ تبھی جراڈ اور ہارون بھی گھر آئے۔ دونوں نے عائشہ اور وجاہت کو سلام کیا۔ ہارون اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جراڈ بھی اپنے روم کی طرف روانہ ہوا۔ مینو نے کہا، میشی جگ میں پانی ختم ہو گیا ہے، میں نیچے جا کر پانی پیتی ہوں، بہت پیاس لگی ہے۔ میشی نے کہا، ٹھیک ہے۔ مینو کمرے سے نکل گئی۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے آ رہی تھی کہ اوپر آتے ہوئے جراڈ کو دیکھا۔ جراڈ نے بھی مینو کو دیکھا۔ جراڈ صدمے سے ساکت ہو گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ مینو اسے کچھ کہے بغیر تیزی سے نیچے چلی گئی۔ جراڈ نے خود کو سنبھالا اور کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں آ کر جراڈ بہت خوش تھا۔ اس نے سوچا کہ آج وہ مینو سے معافی مانگے گا۔ مینو پانی پی کر اوپر گئی اور کمرے میں آ کر میشی سے کہا، مینو میشی تم نے تو کہا تھا تمہارا بھائی میٹنگ میں ہے، رات کو لیٹ آئیں گے، لیکن وہ تو ابھی آ گئے۔ میشی، کیا بھائی آ گئے ہیں؟ صبح تو کہا تھا رات کو لیٹ آئیں گے، شاید میٹنگ کینسل ہو گئی ہوگی۔ عائشہ نے کھانا تیار کیا اور سب ڈائننگ ٹیبل پر آ گئے۔ سب کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ مینو نے پلیٹ میں تھوڑی سی بریانی نکالی۔ سب کھانا کھا رہے تھے۔ وجاہت نے مینو کو دیکھا جو پلیٹ میں چمچ گھما رہی تھی اور کسی گہری سوچ میں تھی۔ وجاہت اور عائشہ نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہارون نے عائشہ اور وجاہت کو دیکھا جو مینو کو دیکھ رہے تھے۔ ہارون بھی مینو کو دیکھنے لگا۔ ہارون بھی حیران ہوا کیونکہ مینو تو بہت زیادہ کھانا کھاتی ہے، آج کچھ نہیں کھا رہی تھی۔ وجاہت نے پیار سے کہا، مینو بیٹا کیا ہوا، کھانا کیوں نہیں کھا رہی ہو؟ جراڈ یہ سن کر مینو کو دیکھنے لگا۔ میشی بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ عائشہ نے پریشانی سے کہا، بیٹا کیا کوئی پریشانی ہے؟ اگر پریشان ہو تو ہمیں بتاؤ۔ مینو کے گلے میں آنسوؤں کا پھندا جمع ہو گیا تھا۔ مینو کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ یہ دیکھ کر سب پریشان ہوئے۔ ہارون نے جلدی سے پانی مینو کو دیا۔ مینو نے چند گھونٹ لیے۔ جراڈ بھی بہت پریشان ہوا کہ آخر کیا ہوا ہے۔ وجاہت نے کہا، بیٹا بتاؤ تو صحیح کیوں رو رہی ہو؟ مینو نے بمشکل کانپتی ہوئی آواز میں کہا، مینو انکل میرا آپریشن ہے۔ یہ سن کر سب چونک گئے۔ ہارون نے کہا، کیا مطلب گڑیا، کس چیز کا آپریشن؟ مینو نے کہا، آنٹی میں نے بتایا تھا نا، میرے کزن جو بیمار ہیں، ڈاکٹر نے کہا اس کا جگر نکالنا ہے اور دوسرا لگانا ہے، اپنے خاندان کا کوئی دے گا۔ میرے پاپا اور چچا نے ٹیسٹ کیا لیکن ان کا نہیں چل رہا، اس لیے میں دے رہی ہوں، بس تھوڑا سا ٹکڑا چاہیے۔ لیکن میشی نے گھبراہٹ سے پوچھا، لیکن کیا؟ مینو نے کانپتی آواز میں کہا، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ عبداللہ کا انشاءاللہ کامیاب ہوگا آپریشن، لیکن میرا پتہ نہیں۔ یہ سن کر سب کا دل کانپ گیا۔ جراڈ کو لگا کہ کسی نے اس کی روح چھین لی ہے۔ جراڈ کو اپنا جسم بے جان محسوس ہوا۔ ہارون نے بے چینی سے کہا، گڑیا میں ٹیسٹ کروں گا، اسی ڈاکٹر سے میں جگر دوں گا۔ مینو نے کہا، آپ نہیں دے سکتے۔ ہارون نے کہا، کیوں؟ مینو نے کہا، آپ کا بلڈ گروپ کیا ہے؟ ہارون نے کہا، بی پازیٹیو ہے۔ مینو نے کہا، آپ کو پتہ ہے ہمارا بلڈ گروپ کیا ہے؟ عائشہ نے کہا، کیا او نیگیٹو ہے؟ یہ سن کر سب بہت پریشان ہوئے۔ مینو نے کہا، ہمارے خاندان کے میرے پاپا، میرے چچا اور دادا اور میرے کزنز اور میرا بلڈ گروپ او نیگیٹو ہے۔ جراڈ نے مینو کو دیکھا، کیسی لڑکی ہے یہ؟ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہی، بس دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے۔
جرار سے وہاں بیٹھنا اور مشکل ہو رہا تھا۔ وہ سیدھا اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ادھر میشی تو رونے لگی۔ عائشہ اور وجاہت کا بھی بہت برا حال تھا۔ ہارون مینو کو اپنی بہن کہہ رہا تھا۔ ہارون کے دل میں بھی بہت تکلیف ہوئی۔ مینو نے سب کو دیکھا اور اشارت سے کہا، ارے آپ لوگ ایسے کیوں ہو گئے؟ فکر نہیں کرے، اتنی جلدی آپ لوگوں کی جان نہیں چھوڑوں گی۔ عائشہ نے فوراً اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ہارون نے پوچھا، آپریشن کب ہے گڑیا؟ مینو نے کہا، 3 دن بعد۔ وجاہت نے کہا، بیٹا تم زیادہ مت سوچو، ہم سب تمہارے لیے دعا کریں گے، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ جرار اپنے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر کے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گیا، آنکھیں بند کی اور مینو کا چہرہ سامنے آ گیا، وہ چہرہ جو تکلیف سہ کر بھی دوسروں کو تسلی دے رہا تھا۔ یہ وہی لڑکی ہے جسے میں نے بلسن کہا تھا۔ نہیں، یہ وہی لڑکی نہیں ہو سکتی، یہ تو نور ہے، یہ روشنی ہے، یہ محبت ہے، اور میں نے اسے رلا دیا۔ یا اللہ، اگر کچھ ہو گیا اسے تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ ادھر ڈائننگ ٹیبل پر مینو سب کو ہنسانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کے پیچھے ایک گہرا خوف چھپا ہوا تھا۔ میشی بار بار اس کا ہاتھ تھامتی اور عائشہ اس کی پیشانی چوم کر تسلی دیتی، میری بہادر بچی، تو سلامت رہے گی انشاءاللہ۔ ہارون جرار کے کمرے میں آیا، جرار کا حال دیکھا اور کہا، جرار یہ کیا حرکت ہے، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ جرار نے کہا، ہارون میں اسے نہیں کھو سکتا، میں کیا کروں، اسے کچھ ہوا تو میں زندہ بھی نہیں رہ پاؤں گا۔ ہارون نے جرار کو پکڑا، جرار سنبھالو خود کو، کیا کر رہے ہو؟ اسے کچھ ہوا تو میں بھی زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ ہارون نے جرار کو پکڑا، جرار سنبھالو خود کو، کیا کر رہے ہو؟ ہم اس کے لیے اللہ سے دعا مانگیں گے، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ جرار نے کہا، ہارون میں نے اس کا دل زخمی کیا ہے، کیا وہ مجھے معاف کر دے گی؟ ہارون نے جرار کو دیکھا، کیا مطلب، تم کیا کہہ رہے ہو؟ جرار نے کہا، ہارون جرار نے ساری بات بتائی۔ ہارون تو صدمے سے جرار کو دیکھ رہا تھا اور آہستہ سے کہا، کیا وہ جو 1 مہینے سے یہاں نہیں آ رہی تھی اس وجہ سے؟ جرار، یہ تم نے کیا کیا؟ اس معصوم پر کیسا الزام لگایا؟ تم نے سوچا اس پر کیا گزری ہوگی؟ جرار نے کہا، ہارون میں کیا کروں، مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ ہارون نے کہا، معافی مانگو اسے۔ جرار نے کہا، وہ مجھے معاف نہیں کرے گی۔ ہارون، میں نے اس کے کردار کو غلط کہا، جو کہ وہ تو نور ہے۔ ہارون نے کہا، نہیں، گڑیا کا دل بہت بڑا ہے، معافی مانگ کر تو دیکھو، چلو لاؤنج میں بیٹھی ہے، معافی مانگو اس سے۔ جرار نے بے چینی سے پوچھا، معاف کر دے گی نا وہ؟ ہارون نے کہا، ہاں کر دے گی۔ دونوں کمرے سے نکل گئے۔ مینو لاؤنج میں اکیلی بیٹھی تھی۔ میشی کسی کام سے کمرے میں گئی تھی اور واپس آ رہی تھی۔ مینو نے سر آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، یا اللہ، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے گھر والوں اور ان سب کو صبر دینا۔ ہارون اور جرار جو وہاں آئے تھے مینو کی یہ بات سن کر رک گئے۔ جرار نے بے بسی سے ہارون کو دیکھا، ہارون نے اسے تسلی دی اور دونوں اندر آئے۔ مینو نے جرار کو دیکھ کر آنکھیں نیچے کر لیں۔ جرار مینو کے پاس بیٹھ گیا، اس کی آواز میں گہرا پچھتاوا تھا۔ جرار، مینو مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بہت غلط کہا، مجھے نہیں پتا کہ میں نے تمہیں وہ سب کیسے کہہ دیا۔ مجھے پتا ہے ابھی سے نہیں، جب سے تم اس گھر میں آئی تھی تب سے کہ تم بہت پاک ہو۔ مینو مجھے معاف کر دو۔ وہ جرار جس نے آج تک کسی سے معافی مانگنے کا سوچا بھی نہیں تھا، آج اپنے عشق سے معافی مانگ رہا تھا۔ مینو نے سر اٹھایا اور پرسکون لہجے میں کہا، نہیں پروفیسر، آپ مجھ سے معافی مت مانگیں، آپ کو احساس ہوا تو بہت اچھی بات ہے۔ ہارون نے مسکرا کر کہا، میں نے کہا تھا نا، گڑیا کا دل بہت بڑا ہے۔ مینو بھی مسکرائی۔ جرار کے دل کو بہت سکون ملا، لیکن وہ یہ بھی سوچ رہا تھا، اس نے مجھے اتنی جلدی معاف کیسے کر دیا؟ جرار کو تو لگا تھا کہ مینو شکایتیں کرے گی کہ آپ نے ایسا کہا، یہ کہا، وہ کہا، لیکن اس نے تو کچھ کہے بغیر معاف کر دیا۔ اب مینو نے جرار کو معاف کر دیا ہے۔ میشی کمرے میں آئی اور فرائیڈ چکن لائی جو اس نے آرڈر کیا تھا۔ مینو نے سن کر کہا، ہارون لالا، آپ کو فرائیڈ چکن کی اسمیل آ رہی ہے؟ ہارون نے کہا، ہاں مجھے بھی آ رہی ہے۔ تبھی میشی نے کہا، اور میں لے آئی ہوں۔ مینو بہت خوش ہوئی اور صوفے سے نیچے بیٹھ کر کھانے لگی۔ ہارون بھی کھانے لگا، جرار بھی اور میشی بھی۔ مینو بہت جلدی جلدی کھا رہی تھی۔ ہارون نے کہا، گڑیا آرام سے کھاؤ، پھنس جائے گا۔ مینو نے کہا، ارے ہارون لالا، پورے 1 مہینے سے فرائیڈ چکن نہیں کھایا، یہ تو کیا، میں نے تو کھانا بھی صحیح سے نہیں کھایا۔ ہارون نے پوچھا، کیوں 1 مہینے سے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ مینو کے منہ سے بے اختیار نکل گیا، جب سے جرار لالا نے مجھ سے وہ بات کی تھی نا تو۔ یہ سنتے ہی اس نے فوراً زبان دانتوں میں دبا لی۔ میشی نے مینو کو دیکھا، کیا کہا بھائی نے؟ مینو نے جرار کو دیکھا اور تھوڑا سا شرمندہ ہو کر آنکھیں نیچے کر لیں۔ مینو نے پھر جلدی سے کہا، وہ جرار لالا نے کہا کہ میں بہت کھانا کھاتی ہوں، اتنا مت کھاؤ۔
मिशी ने कहा, तो तुमने खाना छोड़ दिया? मीनू ने कहा, नहीं, वो मैं बस ये देखना चाहती थी कि मैं कितनी देर तक खाना कम कर खा सकती हूँ। मिशी ने कहा, अच्छा। मीनू ने फ़ौरन बात को संभाल लिया और मीनू घर जा रही थी। उसने आयशा और वजाहत से मुलाकात की। वो दोनों उसे बहुत दुआएं दे रहे थे। मीनू मिशी से मिली और हारून से भी इजाज़त ली। जरार उसे ड्रॉप कर रहा था। जरार गाड़ी में बैठा था। मीनू आकर बैठी। जरार ने गाड़ी रवाना की। गाड़ी थोड़ी दूर हुई घर से तो जरार ने कहा, तुम खुश हो? मीनू ने कहा, हाँ खुश हूँ, लेकिन थोड़ी हैरत है। जरार ने उसे देखा। कैसी हैरत? मीनू ने इशारे से कहा, यही कि मैंने कहीं ख्वाब तो नहीं देखा कि आपने मुझसे माफ़ी मांगी। ये सुनकर जरार मुस्कुराया। मीनू ने उसे देखा। मीनू तो उसकी मुस्कुराहट में खो गई। वो इतना खूबसूरत लग रहा था मुस्कुराते हुए। मीनू ने उसे पहली बार मुस्कुराता हुआ देखा था। जरार ने कहा, क्या देख रही हो? तो मीनू होश में आई और हिकला कर कहा, नहीं, कुछ नहीं। जरार ने थोड़ा सुनसान रास्ते में गाड़ी रोकी तो मीनू घबरा कर बोली, गाड़ी क्यों रोकी? जरार ने मीनू का हाथ पकड़ा। मीनू डरकर वापस खींची। क्या कर रहे हैं आप? जरार ने कहा, ऑपरेशन के बाद तुम्हें कुछ बताऊंगा। मीनू ने हाथ खींचा अपना और हिकलाती हुई कहा, गाड़ी चलाएं। जरार मीनू की घबराहट देखकर मुस्कुराया और गाड़ी रवाना की। कुछ देर बाद मीनू का घर आया। मीनू जल्दी से दरवाज़ा खोला और अंदर भाग गई। जरार के होंठों पर गहरी मुस्कुराहट आ गई। जरार वापस घर के लिए रवाना हुआ। मीनू अपने रूम में आई और उसका चेहरा लाल हुआ था। धड़कन तेजी से धड़क रही थी। मीनू ने दिल पर हाथ रखा। हाय अल्लाह, ये मुझे क्या हो रहा है? मिशी लेटी थी, तकिए में मुंह छुपाए रो रही थी। हारून कमरे में आया। मीनू की सिसकियां सुनकर कहा, हाय नाज़नीन, क्यों रो रही हो? मिशी ने हारून को देखा और उसके सीने से लग गई। मिशी, हारून, मुझे डर लग रहा है, अगर मीनू को कुछ हुआ तो। हारून, ऐसे नहीं सोचो, अच्छा सोचो, अल्लाह से दुआएं मांगो, सब ठीक हो जाएगा। हारून ने मिशी को हमेशा की तरह अपनी गोद में बिठाया और मिशी ने उसके सीने पर सर रख दिया। मिशी, हारून, क्या वो ठीक हो जाएगी ना? हारून ने कहा, मिशी, तुम अच्छा सोचो, सब ठीक होगा, तुम उसके लिए दुआ करो, उसे दुआ की ज़रूरत है, अल्लाह हमारी दुआ ज़रूर कबूल करेगा। हारून मिशी के होंठों पर झुका। हारून को पता था कि मिशी को इसी में सुकून मिलता है। हारून नरमी से मिशी की सांसें खुद में उतार रहा था। मिशी ने भी उसकी बाहें डाली और हारून का साथ देने लगी। ये देखकर हारून ने मिशी की कमर से पकड़कर खुद से लगाया और लम्स में शिद्दत आई, लेकिन प्यार बढ़ा। अब मिशी को हारून के साथ से सुकून मिला है। आज ऑपरेशन था, वो दिन आ गया। सबके दिलों में डर था और सब अल्लाह से दुआएं मांग रहे थे। मीनू और उसके घर वाले अस्पताल में थे। तभी वजाहत, आयशा, मिशी, हारून और जरार आए। मीनू ने उन्हें देखा तो हैरान हुई और उठी। मीनू, अंकल, आंटी, आप लोग यहाँ? आयशा ने कहा, हम अपनी बच्ची को अकेले छोड़ सकते हैं क्या? आयशा और वजाहत साहब मीनू की फैमिली से मिले। वजाहत मीनू के बाप, चचा और दादा को तसल्ली दे रहा था और आयशा गजाल और शाहदाना को तसल्ली दे रही थी। हारून, जरार और मिशी मीनू के साथ थोड़ी दूर बेंच पर बैठे थे। जरार ने कहा, मीनू कैसी हो? मीनू ने कहा, बस थोड़ा डर लग रहा है। हारून ने कहा, गुड़िया डरो नहीं, अल्लाह सब खैर करेगा। मिशी ने मीनू का हाथ पकड़ा। मिशी को बहुत रोना आ रहा था। उसका दिल चाहा कि मीनू के गले लगे और फूट फूट कर रो दे, लेकिन खुद पर जब्त करके बैठी रही। हारून डॉक्टर के पास था। डॉक्टर और हारून बाहर आए। हारून, गुड़िया, ये कैनवा लगवा लो। मीनू कांप गई और कहा, अभी ऑपरेशन है। हारून ने कहा, नहीं गुड़िया, ऑपरेशन 2 घंटे बाद है, ये बस कैनवा वगैरह लगाते हैं। मीनू रूम में आई और लेट गई। डॉक्टर ने कैनोला लगाया और फिर उसमें एक इंजेक्शन लगाया और आहिस्ता आहिस्ता मीनू पर गुनूदगी तारी होने लगी और वो आहिस्ता आहिस्ता बेहोश हो गई। डॉक्टर ने अब्दुल्ला को भी अंदर ले लिया और सब बाहर चले गए। डॉक्टर ने ऑपरेशन शुरू किया। हारून ने मीनू से झूठ कहा था कि ऑपरेशन 2 घंटे बाद है, ताकि मीनू रिलैक्स हो जाए। सब बाहर बैठ गए और अंदर ऑपरेशन शुरू हुआ। मिशी बाहर की तरफ भाग गई और रोने लगी। हारून उसके पीछे गया। हारून, अरे मिशी जा, रो नहीं। मिशी हारून के सीने से लगी और फूट फूट कर रोने लगी। हारून ने कहा, मिशी प्लीज़ रो नहीं, मुझे तकलीफ़ हो रही है। मिशी ने हिचकियों से कहा, हारून की क्या करूं? हारून ने कहा, मिशी उठो और नवाफल पढ़ो और अल्लाह से दुआ मांगो। मिशी ने जल्दी से कहा, हाँ ऐसा करती हूँ। मिशी उठी और भागकर एक रूम था, वहाँ जाकर नमाज पढ़ने लगी। बाहर मीनू के घर वाले बेजान से बैठे थे। जरार का भी बहुत बुरा हाल था, लेकिन उसने खुद को संभाला हुआ था। सब बाहर बैठे थे। वक्त जो गुजरने का नाम नहीं ले रहा था, हर गुजरता लम्हा किसी सदी की तरह महसूस हो रहा था। हर दिल की धड़कन अल्लाह से दुआ कर रही थी।
آخر کار 7-8 گھنٹے بعد آپریشن ختم ہوا اور ڈاکٹر باہر آئے۔ ڈاکٹر کو دیکھ کر سب جلدی سے اٹھے۔ مینو کے باپ نے کانپتی آواز میں کہا، ڈاکٹر بچے کیسے ہیں؟ جیرارڈ نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ ڈاکٹر نے کہا، عبداللہ کا آپریشن کامیاب ہوا اور ماں نور کا کچھ نہیں کہہ سکتے، 24 گھنٹے میں ہوش آنا چاہیے ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر غزل مینو کی والدہ کی ٹانگیں کانپی اور لڑکھڑا گئیں۔ عائشہ نے جلدی سے انہیں پکڑا اور پیچھے بینچ پر بٹھایا۔ جیرارڈ کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مشی رو رہی تھی، سب کی حالت بہت بری تھی۔ عبداللہ کو روم میں شفٹ کیا گیا تھا اور وہ ہوش میں آ گیا تھا۔ اب سب مینو کے پاس تھے۔ سب کہہ رہے تھے، مینو آنکھیں کھولو۔ مینو کی والدہ نے روتے ہوئے کہا، مینو اگر تم ہم سے پیار کرتی ہو تو آنکھیں کھولو۔ مشی نے کہا، مینو آنکھیں کھولو، ہم تمہارے بغیر نہیں رہ سکتے۔ سب بیٹھے تھے اور رو رہے تھے۔ تبھی مینو کے ہونٹوں پر حرکت ہوئی اور اس کی پلکیں لڑکھڑائیں۔ ہارون نے دیکھا، گڑیا گڑیا آنکھیں کھولو۔ یہ دیکھ کر سب بہت خوش ہوئے۔ مینو نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی، سب ہنسنے لگے اور سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ عائشہ نے کہا، دیکھا اللہ نے ہم سب کی دعائیں قبول کیں۔ جیرارڈ کی جان میں جان آئی تھی۔ جیرارڈ کا دل چاہا مینو کو اپنے سینے سے لگائے، لیکن ابھی اس کے پاس یہ حق نہیں تھا۔ سب اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے اس اتنی بڑی نعمت پر۔ مینو کی آنکھیں کھل گئی ہیں اور اب سب سے بڑا خطرہ ٹل گیا ہے۔ مینو نے آہستہ سے آکسیجن ماسک ہٹایا اور کمزور آواز میں کہا، عبداللہ کیسا ہے؟ ہارون فوراً اس کے قریب آیا اور پیار سے کہا، گڑیا عبداللہ ہوش میں آ گیا ہے، تم اس کے 14 گھنٹے بعد ہوش میں آئی ہو۔ مینو نے کمزور آواز میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ عبداللہ ٹھیک ہے۔ اس کی آنکھوں میں سکون اور اطمینان آ گیا۔ عائشہ نے پیار سے مینو کی پیشانی چومی، میری بہادر بچی اب تم آرام کرو۔ جیرارڈ دروازے کے قریب کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ مینو کا پہلا سوال اپنے لیے نہیں بلکہ عبداللہ کے لیے تھا۔ یہ اس کی معصومیت اور قربانی کا ایک اور ثبوت تھا۔ جیرارڈ کا دل فخر اور محبت سے بھر گیا۔ آہستہ آہستہ سب گھر والے تھکاوٹ کی وجہ سے مینو کے کمرے سے باہر نکل گئے۔ وہ ڈاکٹر سے مل کر کچھ ضروری باتیں کرنے چلے گئے۔ کمرے میں اب صرف مینو لیٹی تھی اور اس کے آس پاس مشی، ہارون اور جیرارڈ تھے۔ مشی مینو کا ہاتھ پکڑے تھی، اس کی آنکھیں اب بھی بھیگی ہوئی تھی۔ مشی، یار مینو تم نے ہمیں کتنا ڈرا دیا تھا، مجھے پتا تھا کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ ہارون نے شرارت سے کہا، ہاں گڑیا اگر تم چلی جاتی تو کسے دیکھ کر میرے بھائی کے غصے کی ڈوز پوری ہوتی۔ ہارون کی بات پر مینو ہلکا سا مسکرائی۔ جیرارڈ نے ہارون کو گھورا لیکن اس کا دل اندر سے خوش تھا۔ جیرارڈ نے پھر بھی سنجیدگی برقرار رکھی اور کہا، اب تم زیادہ باتیں نہیں کرو گی، صرف آرام کرو گی، تمہیں طاقت کی ضرورت ہے۔ مینو نے مسکرا کر جیرارڈ کو دیکھا۔ مشی نے مینو کے منہ کے پاس چکن کا سوپ لا کر کہا، تم نے کہا تھا نا فرائیڈ چکن نہیں کھایا، اب کھاؤ، یہ ہسپتال کا چکن سوپ ہے، اسی سے طاقت آئے گی۔ تینوں بہن بھائی مل کر مینو کے ساتھ بیٹھے تھے، اسے ہنسا رہے تھے اور اس کا وقت اچھا گزارنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ یہ یقینی بنانا چاہتے تھے کہ مینو کے دل میں خوف نہ ہو۔ مشی مینو کو سوپ پلا رہی تھی۔ مینو شکل کے عجیب و غریب زاویے بنا کر سوپ پی رہی تھی۔ مینو نے منہ بگاڑ کر کہا، مجھے نہیں پینا، یہ بالکل اچھا نہیں ہے۔ لیکن جیرارڈ نے تھوڑی سختی سے کہا، پی لو، ابھی تمہارے لیے یہی ضروری ہے۔ تو مینو نے پینا شروع کر دیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر ہارون اور جیرارڈ نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ مینو نے سوپ کا پیالہ ختم کیا اور کہا، اب خوش؟ مشی، ہاں بہت خوش۔ مشی نے خالی پیالہ ایک طرف رکھا اور مینو کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا، میری بہادر گڑیا۔ مینو نے تھوڑا سا منہ بنایا، اب کچھ مزیدار کھانے کو دل کر رہا ہے۔ ہارون نے فوراً کہا، فرائیڈ چکن؟ مینو کی آنکھیں چمک اٹھیں، ہاں۔ لیکن جیرارڈ نے سختی سے ٹوکا اور کہا، ایک لفظ اور بولا نا تم دونوں نے تو دوبارہ سوپ پینا پڑے گا۔ مینو نے فوراً زبان دانتوں میں دبائی اور معصومیت سے کہا، اوکے پروفیسر، سوری۔ جیرارڈ نے اسے دیکھا، اب آرام کرو، تم جتنی جلدی ٹھیک ہو جاؤ اتنی جلدی تمہاری خواہش بھی پوری ہوگی۔ مینو نے شرارتی انداز میں کہا، پکی بات؟ جیرارڈ نے مسکرا کر کہا، ہاں پکی بات۔ ایک ہفتہ ہسپتال میں گزرا۔ اب مینو کافی بہتر تھی تو اسے ڈسچارج کر دیا گیا۔ آج سب بہت خوش تھے۔ مشی، ہارون اور جیرارڈ بھی ہسپتال میں موجود تھے۔ عائشہ نے مینو کو گلے لگایا، شکر ہے میری بچی تم ٹھیک ہو کر گھر جا رہی ہو۔ ڈاکٹر نے مینو کے والدین کو کچھ احتیاطی تدابیر بتائیں اور جلد ہی مینو کو چلنے کی اجازت مل گئی۔ وہ کمزوری کے باعث آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ جیرارڈ سب سے آگے تھا۔ اس نے خود دروازہ کھولا اور مینو کے لیے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اسے سہارا دیا۔ جیرارڈ بہت نرم آواز میں کہا، آہستہ سے بیٹھو مینو۔
مینو شرمندگی سے آنکھیں جھکا کر بیٹھ گئی۔ مشی اس کے برابر میں بیٹھی اور ہارون اگلی سیٹ پر بیٹھا۔ جیرارڈ ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ گاڑی آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ مشی اور ہارون ہنسی مذاق کر رہے تھے تاکہ مینو کا موڈ اچھا رہے۔ مینو نے ایک دم اپنا ہاتھ پیٹ پر رکھا جہاں ٹانکے لگے تھے۔ وہ درد کی وجہ سے تھوڑا کراہی۔ جیرارڈ نے فوراً ایئر مرر میں مینو کو دیکھا۔ وہ بغیر کچھ کہے فوراً گاڑی کی رفتار اور احتیاط کو مزید بڑھا دیا۔ وہ اب ہر گڑھے اور جھٹکے سے گاڑی کو بچا رہا تھا جیسے وہ کوئی بہت نازک شے چلا رہا ہو۔ مشی، مینو درد ہو رہا ہے، میڈیسن لے لو۔ مینو، نہیں، تھوڑا سا، اب ٹھیک ہے۔ جیرارڈ نے مینو کی طرف دیکھے بغیر ہارون سے کہا، ہارون، جب ہم گھر پہنچے تو فوراً کمفرٹیبل تکیے اور چادریں تیار رکھنا، اور کھانے کے لیے صرف ڈاکٹر کی بتائی ہوئی چیزیں ہوں گی۔ یہ دیکھ کر مینو کو احساس ہوا کہ جیرارڈ اس کی کتنی خاموشی سے دیکھ بھال کر رہا ہے۔ وہ اس کے درد کو بغیر کچھ کہے سمجھ گیا تھا۔ مینو کے دل کی دھڑکن ایک بار پھر تیز ہو گئی اور اس نے کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا تاکہ جیرارڈ اس کے لال ہوتے چہرے کو نہ دیکھ پائے۔ گاڑی مینو کے گھر پہنچی۔ مینو کو اس کے گھر لے جایا گیا۔ مشی، ہارون اور جیرارڈ بھی مینو کے ساتھ اس کے گھر کے اندر آئے۔ جیرارڈ نے جب مینو کا گھر دیکھا تو وہ سچ میں حیران ہوا۔ وہ ایک بہت بڑا اور انتہائی خوبصورت گھر تھا۔ جیرارڈ کا گھر بھی خوبصورت تھا، لیکن مینو جس طرح رہتی تھی اور جس طرح وہ کبھی امیر ہونے کا غرور نہیں کرتی تھی، اس سے سب کو یہ لگتا تھا کہ جیسے وہ کسی چھوٹے سے گھر سے ہوگی۔ مشی اور ہارون نے مینو کی مدد کی اور اسے اس کے روم میں جا کر لٹایا۔ مینو کے گھر والے بھی بہت خوش تھے کہ ان کی بچی اب گھر آ گئی ہے۔ مینو کے والدین نے جیرارڈ، ہارون اور مشی کا بہت شکریہ ادا کیا اور ان کی توازیں کی۔ بہت دیر کے بعد مشی، ہارون اور جیرارڈ وہاں سے چلے گئے اور مینو تھکاوٹ کی وجہ سے فوراً سو گئی۔ اب مینو بہت بہتر ہو گئی تھی۔ اس نے کالج جانا بھی شروع کر دیا۔ آج مینو اور مشی دونوں بہت خوش تھیں۔ دونوں کلاس میں گئی اور بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر میں کلاس شروع ہوئی۔ جیرارڈ کلاس میں آیا۔ سلام کے بعد اس نے لیکچر شروع کیا۔ مشی اور مینو آج پہلی سیٹ پر بیٹھی تھیں۔ مشی نے مینو کو آمنہ سے دور بٹھایا تھا تاکہ کہیں مینو آمنہ کی باتیں سن کر بے قابو نہ ہو جائے اور اپنا کوئی نقصان نہ کر لے۔ جیرارڈ نے بورڈ پر کچھ سوالات لکھے تھے اور سائڈ پر ہو کر سب کو نوٹ کرنے کو کہا۔ سب اسٹوڈنٹ سوال نوٹ کر رہے تھے۔ مینو بھی نوٹ کر رہی تھی۔ مینو کو ایسا محسوس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ مینو نے نظر اوپر کی، ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ اسے اپنا وہم سمجھ کر واپس لکھنا شروع کیا اور جیرارڈ یہ دیکھ کر گہرا مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ کسی نے نہیں دیکھی۔ جیرارڈ اپنا دھیان پوری طرح سے مینو پر رکھے ہوئے تھا، لیکن اس انداز میں کہ مینو کو احساس نہ ہو۔ وہ دل ہی دل میں خوش تھا کہ مینو واپس آ گئی ہے اور اب وہ اسے قریب سے دیکھ سکتا ہے۔ کالج کی چھٹی ہو گئی۔ مینو کا ڈرائیور آ گیا تھا اور وہ اس کے ساتھ چلی گئی۔ مشی اور جیرارڈ بھی اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ گھر آ کر مشی اور جیرارڈ اندر گئے، سب کو سلام کیا۔ عائشہ، وجاہت اور ہارون لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ مشی اور جیرارڈ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ وجاہت نے کہا، بیٹا، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اب تمہارا رشتہ لے کر جائیں گے۔ جیرارڈ حیرت سے کہا، رشتہ؟ کس کے لیے؟ وجاہت، مینو کے لیے۔ یہ سن کر مشی اور جیرارڈ چونک کر اپنے والدین کو دیکھا۔ عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا، مینو ہمیں بھی پسند ہے اور تمہارے دل کا تو ہمیں پہلے سے پتہ ہے۔ اب تم یہ مت کہنا کہ ایسا کچھ نہیں، میں کسی کو پسند نہیں کرتا۔ جیرارڈ کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے جھک کر عائشہ کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ ماما، میں نے کب انکار کیا؟ میں بھی تو چاہتا ہوں جلد سے جلد نکاح ہو جائے۔ رخصتی بعد میں کریں گے، اس کا کالج پورا ہو جائے پھر۔ یہ سن کر مشی تو خوشی سے اچھل رہی تھی۔ ہارون، عائشہ اور وجاہت سب بہت خوش تھے۔ جیرارڈ کو لگا جیسے اس کے کندھوں سے ایک بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ جس نور کو کھونے کے ڈر سے اس کی جان نکلی جا رہی تھی، اب وہ ہمیشہ کے لیے اس کی ہونے والی تھی۔ آج اتوار تھا، کالج کی چھٹی تھی۔ مینو کے گھر وجاہت اور ان کا سارا خاندان آ رہا تھا۔ مینو اور کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ کیوں آ رہے ہیں، لیکن سب صبح سے تیاریاں کر رہے تھے، اچھے اچھے کھانے بن رہے تھے۔ وجاہت، عائشہ اور ان کا سارا خاندان تیار ہوا اور روانہ ہوا۔ مینو کے گھر پہنچ کر اندر گئے، سب ایک دوسرے سے ملے اور گیسٹ روم میں بیٹھ گئے۔ مشی اور مینو تو روم میں چلی گئیں۔ نیچے سب بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے اور اوپر مینو کے روم میں مشی اور مینو ہنسی مذاق کر رہی تھیں۔ کھانے کا ٹیبل سجایا گیا اور اچھے کھانوں کی خوشبو سارے گھر میں پھیل گئی۔ مشی اور مینو بھی نیچے آئیں، سب کھانے پر بیٹھے اور کھانا شروع کیا۔ ہارون نے جیرارڈ کی طرف تھوڑا جھک کر کہا، ویسے گڑیا کا کیا رد عمل ہوگا جب رشتے کی بات سنے گی؟ جیرارڈ نے ہارون کو دیکھا، پھر مینو کو جو کھانے میں مگن تھی۔ تھوڑی دیر بعد وجاہت نے کہا، بھائی صاحب، ہم یہاں آپ سے کچھ مانگنے آئے ہیں۔
مینو کے والد عامر سلطان نے کہا، جی جی بولیے وجاہت صاحب۔ وجاہت نے کہا، میں اپنے بیٹے جرارڈ کے لیے اپنی بیٹی مینو کا ہاتھ مانگ رہا ہوں۔ مینو جو کھانے میں مگن تھی اور باتیں بھی سن رہی تھی، اچانک اس کے گلے میں نوالا پھنس گیا اور وہ کھانسنے لگی۔ میشی نے جلدی سے پانی دیا، مینو نے پانی پیا اور منہ کھولے ہی رہ گئی۔ مینو نے سب کو دیکھا اور پھر جرارڈ کو جو ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہارون بھی ہنسا۔ عائشہ نے کہا، بھائی صاحب، ہم آپ کی بیٹی کو بہو نہیں بیٹی بنا کر رکھیں گے۔ مینو کی فیملی کو پہلے ہی جرارڈ کا خاندان پسند تھا، اتنے اچھے لوگ تھے۔ مختار مینو کے دادا نے کہا، وجاہت بیٹا، یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ آپ لوگ آئیں اور آپ کا بیٹا بھی ہمیں پسند ہے، لیکن یہ فیصلہ مینو کرے گی، زندگی اسے گزارنی ہے اور ہم اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کریں گے۔ مختار دادا نے کہا، مینو بچی بولو، تم جو کہو گی وہی ہوگے۔ مینو نے اپنے گھر والوں کی آنکھوں میں جرارڈ کے لیے پسندیدگی دیکھی تو مینو نے نظریں جھکائیں اور ہکلاتے ہوئے کہا، دادی آپ لوگوں کا جو فیصلہ ہے میرا بھی وہی ہے۔ دادی نے کہا، مینو بچی، اگر میں کہوں کہ مجھے جرارڈ پسند ہے تو میں ہاں کر دوں؟ مینو نے نظریں نیچے کی اور ہاں میں سا ہلایا۔ وہ پٹھانی تھی، شرم تو آنی ہی تھی۔ جب بڑے اس کے رشتے کی بات کر رہے تھے تو اسے بہت شرم آ رہی تھی۔ دادا جی نے کہا، تو ہماری طرف سے ہاں ہے۔ یہ سن کر سب کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ جرارڈ کی روح کو تو جیسے سکون ملا۔ مینو نے میشی سے آہستہ آواز میں کہا، میشی روم میں چلیں۔ میشی نے سا ہلایا۔ دونوں اٹھ کر روم میں گئیں اور نیچے سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ ہارون نے جرارڈ سے کہا، مبارک ہو، اب دل کو سکون پہنچا۔ جرارڈ نے کہا، بہت زیادہ۔ وجاہت نے کہا، تو اس جمعے کو نکاح کرتے ہیں۔ نکاح سادگی سے کریں گے، رخصتی دھوم دھام سے کریں گے۔ پھر سب راضی ہوئے۔ مینو اور میشی اوپر آئی۔ مینو کا چہرہ لال ہوا تھا۔ میشی نے کہا، ہائے مینو، تم تو رشتے کی بات پر سرخ ہو گئی ہو، جب دلہن بنو گی تب کیا ہوگا؟ نکاح میں 4 دن باقی تھے۔ مینو شام کو روم میں بیٹھی تھی کہ تبھی ان نون نمبر سے کال آئی۔ مینو نے دیکھا لیکن نہیں اٹھائی۔ کال بند ہوئی اور پھر سے شروع ہو گئی۔ مینو نے اٹھا لی۔ ہیلو۔ دوسری طرف سے باری آواز آئی، کال کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ یہ سن کر مینو کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اس نے ہکلا کر پوچھا، کون؟ جرارڈ مسکرایا، کیا واقعی تم میری آواز نہیں پہچانتی؟ مینو، کال کیوں کی؟ جرارڈ نے کہا، اب تو کال کروں گا۔ مینو، دیکھیں پروفیسر، ابھی صرف بات ہوئی ہے، نکاح نہیں، اور میرا نمبر کہاں سے ملا آپ کو؟ جرارڈ، مینو اب یہ پروفیسر نہ کہو۔ مینو، تو کیا کہوں؟ جرارڈ نے کہا، صرف جرارڈ ہی کہو۔ مینو، نہیں، میں جرارڈ لالا کہنے پر مینو نے زبان دانتوں میں دبا لی۔ جرارڈ نے کہا، لڑکی، اب یہ لالا لالا کہنا بند کرو۔ ویسے بھی جب تم پہلی دفعہ مجھے لالا کہتی تھی تو دل چاہتا تھا تمہاری زبان اپنے طریقے سے بند کروں۔ مینو کا دل تیزی سے دھڑکا۔ وہ شرم سے پاگل ہو گئی۔ بے شرم، اس نے جلدی سے کال بند کر دی۔ اور یہاں جرارڈ کا جاندار قہقہ نکلا۔ جرارڈ نے ہنستے ہوئے کہا، تم نے ابھی میری بے شرمی دیکھی کہاں ہے میری زمرود؟ تبھی جرارڈ شرارتی مسکرایا اور مینو کو ایک میسج کیا، تم نے ابھی میری بے شرمی دیکھی کہاں ہے؟ ساتھ میں آنکھ مارنے والا ایموجی سینڈ کیا۔ مینو کی دھڑکنیں بے حال تیز تھیں۔ موبائل پر میسج کا نوٹیفیکیشن آیا۔ مینو نے میسج دیکھا۔ اس کا چہرہ لال ہوا اور چہرے پر ہاتھ رکھا۔ یا اللہ، یہ کتنا بے شرم ہے، کیسی باتیں کرتا ہے۔ جرارڈ کو اس کا لال چہرہ نظر آ رہا تھا۔ جرارڈ کو پتا تھا مینو شرم سے لال ٹماٹر بنی ہوگی۔ صبح مینو کالج کے لیے تیار ہوئی تو مورے نے کہا، ارے مینو، جمعے کو نکاح ہے تمہارا اور تم کالج جا رہی ہو۔ مینو، مورے، جمعے کو 2 دن ہے اور میں کالج سے چھٹی نہیں کر سکتی، اور وہ کالج کے لیے نکل گئی۔ کالج میں میشی نے اسے دیکھا، دونوں گلے لگیں، دونوں گراؤنڈ میں بیٹھ گئیں۔ کلاس میں ابھی وقت تھا۔ میشی، مینو بھائی کل تمہیں شاپنگ پر لے جائیں گے۔ یہ سن کر مینو کو تو جیسے کرنٹ لگا۔ کیا میں شاپنگ پر جرارڈ لالا کے ساتھ جاؤں گی؟ میشی نے اسے تھپڑ مارا، بے وقوف لڑکی، لالا مت کہو، نکاح ہونے والا ہے۔ مینو، کیا کروں، مجھ سے نکلتا ہے۔ میشی، چلو کلاس میں چلتے ہیں۔ دونوں کلاس کی طرف روانہ ہوئیں۔ جاری ہے۔